یہ ایک عجب قصہ ہے رب العالمین کے رحم اور عطا کا، جس کی عبارتیں کھلے آسمان اور ویران بنجر زمین کے درمیان ہونے والے معجزے پہ لکھی جاتی ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے درمیان صحرا، وادی غیر ذی زرع یعنی کہ بنجر وادی، تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کرنے لگیں۔ اللہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر چھوڑ دیتی زمزم کو تو یہ نہریں اور سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔ یہ عظیم الشان زمزم کا پانی، یہ سب پانیوں کا سردار ہے، یہ سب پانیوں کا شہنشاہ ہے، ایسا معجزہ جو کہ صدیوں سے نہ رکا نہ مٹا، ایسا مشروب جو سنت کے ساتھ ساتھ ایک شفاف چھلکتا آب، جسے پینا نہ صرف سینہ ٹھنڈا کر دیتا ہے بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے، جسے پینے سے صرف جسم کو شفا نہیں بلکہ روح کو بھی تازہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک پاک پانی ہے جو کہ رب کی عظمت اور محبت کی نشانی ہے، جس سے غسل بھی دیتے ہیں اپنے دل کے گوشوں کو، اور جس میں نور علی نور کی برکت بھی شامل ہے، جس کی خوشبو کا احساس مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جو کہ بہت بڑا رحم ہے رب کی طرف سے عبادت کرنے والوں کے لیے، جسے پینے کے بعد نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے اور نہ پیاس کا کوئی نشان بچ جاتا ہے۔ اے زمزم، کیا ہی تیری خوبی کہ آج تک ایک نشانی کے طور پہ زندہ ہے۔ یہ معجزہ جسے زمزم کہا جاتا ہے، یہ کعبہ شریف کے پورے 21 میٹر کی دوری پہ ہے۔ اس کنویں میں 2 چھلکتے چشمے شامل ہوتے ہیں، ایک کعبہ شریف کی طرف سے ہے اور دوسرا جبل ابی قبیس اور صفا کی پہاڑی کی طرف سے شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ ایک کنواں نہیں ہے جیسے ہمارے ملکوں میں کنواں ہوتا ہے، نیچے مٹی کھود کے پانی نکالا جاتا ہے، کنویں سے نیچے پانی ہوتا ہے، نہیں، یہ کنواں ہے چشموں کی شکل میں، یعنی کہ 2 طرف سے چشمے آتے ہیں اور پھر وہ کنویں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ ہے پاک کنواں، ہمیشہ صاف شفاف رہنے والا، نہ اسے ہوا چھوتی ہے نہ گرد و غبار کسی عام پانی کی طرح۔ زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر پیدا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں، اور اس عظیم کنویں کی گہرائی صرف اور صرف 31 میٹر ہے، اور اس پانی کا سفر شروع ہوتا ہے ان 2 بڑے موٹر پمپس سے، ان پمپس کی مدد سے جو کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ کی طرف مخصوص پائپ لائن کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، تاکہ اس پانی کی خصوصیت اور اس کی حفاظت کی جا سکے اور اسے باحفاظت اس کے پینے والوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور مسجد النبوی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر یہ پانی پہنچایا جاتا ہے۔ ان ٹینکروں کی مدد سے لے جایا جاتا ہے، جن کے ڈھکن اور ٹوٹیاں خاص طور پر بند کی جاتی ہیں، جس کی چابی وہاں پر یعنی کہ مسجد النبوی میں ایک خاص ورکر کے پاس ہوتی ہے، اور یہ آب شفا عام دنوں میں 1.5 لاکھ لیٹر روزانہ لے جایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف، اور جب رمضان اور حج کا موسم ہوتا ہے
تو تب یہ 4 لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتا ہے ایک دن میں، اور ایڈوانس پروگرامنگ کے تحت اسے مانیٹر کیا جاتا ہے جب بھی یہ مسجد الحرام سے آتا ہے اور آگے مسجد النبوی کی طرف جاتا ہے۔ اور ان کولرز کے ذریعے پورے مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں یہ صرف کیا جاتا ہے، جن کا عدد 40,000 تک ہے۔ اور ان کولرز کے لیے خاص طور پہ جگہیں بنی ہوئی ہیں دونوں مساجد میں، جہاں پر ان کو ریفل کیا جاتا ہے، اور انہیں مخصوص جگہوں پر جہاں پر انہیں صرف کیا جاتا ہے، ان الیکٹریکل وہیکلز کے ذریعے انہیں پہنچایا جاتا ہے وہاں تک۔ اور ہر کولر کے ساتھ یہ ڈسپوزیبل پلاسٹک کے کپ صرف کیے جاتے ہیں تاکہ زوار کی صحت کی حفاظت بھی کی جائے ساتھ ساتھ، اور ان کپس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جائے۔ اور ہر روز تقریباً 20 لاکھ کپ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ اوپر سے لاک کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے، کوئی چیز اندر نہ ملا دے یا پھر اندر سے پانی بھرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور ان حافظات کا یعنی کہ کولرز کا خاص طور پہ صفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے، ان کی اچھے سے صفائی کی جاتی ہے ان کی مخصوص جگہ پر، جہاں پر ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے صفائی میں۔